بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وباللہ والحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ ولا سیما علی بقیت اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ درس کا عنوان سیرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ چونکہ درس سینئر گروپ کے طلاب کے لیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے، لہٰذا ابتدا میں عمومی طور پر سیرت ائمہ طاہرین اور سیرت معصومین علیہم السلام کے حوالے سے ایک اہم نقطہ، ایک امپورٹنٹ پوائنٹ اپنے تمام نوجوان دوستوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ائمہ طاہرین کی سیرت کو جاننے کے، ائمہ طاہرین علیہم السلام کی سیرت کو پڑھنے کے بنیادی طور پر دو طریقے متعارف ہیں۔ پہلا طریقہ یہ کہ کوئی بھی شخص یا آپ خود کوئی بھی ایسی کتاب اٹھائیے کہ جس نے ائمہ طاہرین علیہم السلام کی زندگی کے واقعات کو، روایات کو، احادیث کو نقل کیا ہو، اور اس کتاب میں جس امام یا جس معصوم کی سیرت آپ کو درکار ہے، اس ٹاپک کو کھولیے اور اس سیرت کو پڑھنا شروع کر دیجئے۔ یہ ہے سیرت کو جاننے کا پہلا بنیادی اور آسان طریقہ، اور یقیناً یہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے ائمہ طاہرین علیہم السلام کی، معصومین علیہم السلام کی سیرت سے آگاہی کا، اور یہ اپنے آپ میں بہت اہم اور بہت ضروری اسٹیپ ہے۔ لیکن ہم آج یہ 20 منٹ کی مختصر سی گفتگو کہ جس کا عنوان سیرت امام حسن علیہ السلام ہے، ہم سیرت جاننے کے اس طریقے اور اس روش پر اپنی گفتگو نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے مخاطب وہ نوجوان افراد ہیں کہ جو ایک حد تک شعور کی حدوں کو پہنچ چکے ہیں، اور یہ طریقہ اور سیرت کو جاننے کا یہ راستہ وہ خود طے کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے میں اپنے نوجوان دوستوں کو کہ جو معصومین علیہم السلام، محمد و آل محمد علیہم السلام سے مودت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور ان کے بارے میں، ان کی زندگانی کے بارے میں وہ کن حالات سے گزرے، اور ان حالات میں ائمہ طاہرین کا کیا رد عمل تھا، اور ان کی زندگی میں کیا کیا اہم ترین واقعات رونما ہوئے، جو نوجوان یہ ساری باتیں جاننے کی خواہش رکھتے ہوں، میں اپنے ان دوستوں کے لیے 3 کتابیں اردو زبان میں ریکمنڈ کروں گا کہ جو سیرت کو پڑھنے کے پہلے طریقے پر محصور ہیں۔ سب سے پہلے اور بہت ہی بیسک اور انتہائی بہترین اور جامع کتاب جو اس باب میں سیرت معصومین کے حوالے سے اردو زبان میں لکھی گئی، کتاب نقوش عصمت، علامہ ذیشان حیدر جوادی اعلی اللہ مقامہ۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جس کتاب کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے ائمہ طاہرین کی چیدہ سیرت کو اور ایک اجمالی سیرت کو جاننے کے لیے، اور ان کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات سے اپنے قلوب کو منور کرنے کے لیے، دوسری کتاب جو اس حوالے سے ریکمنڈ کی جا سکتی ہے، کتاب بہت مشہور ہے، 14 ستارے، یقیناً ہر گھر میں پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی نوجوان دوست ان کتابوں کو پڑھ چکا ہو یا اور زیادہ تفصیل کا طلبگار ہو،
اس کے دل میں سیرت کو جاننے کی یہ پیاس آ چکی ہو اور اپنی پیاس بجھانا چاہے تو ایک بہت ہی عمدہ اور لطیف کتاب اس باب میں، اس عنوان اور اس ٹاپک پر، کہ جو شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ مفاتیح الجنان کے مؤلف، انہوں نے ایک کتاب سیرت معصومین کے عنوان سے لکھی کہ جس کا نام منتہی الاعمال ہے، کہ جس کا اردو زبان میں ترجمہ احسن المقال سیرت معصومین علیہم السلام کے نام سے ہوا۔ 2 جلدی یہ ترجمہ ہے۔ ظاہری طور پر نقوش عصمت اور 14 ستارے کے مقابلے میں ذرا ضخیم اور موٹی کتاب ہے، لیکن تفصیل کے طلبگار دوستوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، ان کے بہت سے سوالات سیرت سے متعلق، ان کے بہت سے سوالات کے جواب میرے دوستوں کو اس کتاب میں مل جائیں گے۔ یہ ہے سیرت کو پڑھنے کا، جاننے کا پہلا اور بڑا ہی آسان، سادہ لیکن بنیادی طریقہ، کہ سیرت کا مطالعہ کر کے سنایا جائے۔ واقعات، ائمہ طاہرین کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات اپنے دوستوں کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ سیرت کو پڑھنے کا ایک دوسرا اور تھوڑا سا ڈیپ طریقہ وہ یہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کی سیرت کا تجزیہ کیا جائے، یعنی فقط سیرت پڑھتے ہوئے نہ گزر جایا جائے، اس اعتبار سے کہ ہماری ہسٹوریکل نالج میں اضافہ ہو رہا ہو۔ یقیناً وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور انسان جب ائمہ طاہرین علیہم السلام کے واقعات کو اور روایات کو صرف پڑھتا چلا جائے تو بھی اس کے اندر امامت کا عقیدہ راسخ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کے اندر یہ بات اترتی چلی جاتی ہے کہ یقیناً محمد و آل محمد دنیا کے کامل ترین افراد ہیں، دنیا کے کامل ترین انسان ہیں، اور یہ فائدہ اپنے آپ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک بہت ہی زیادہ اہم فائدہ کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کی سیرت سے میں اور آپ عملی طور پر کیا سیکھ سکتے ہیں، اس فائدے کو حاصل کرنا موقوف ہے سیرت معصومین کا تجزیہ کرنے پر، اس کی ڈیپتھ میں اترنے پر، کہ امام نے فلاں واقعے پر، فلاں موقع پر فلاں کام انجام دیا۔ اب انسان کو چاہیے اس پر غور کرے، دیکھے، سوچے کہ یہاں کون سا اخلاقی کمال ظاہر ہو رہا ہے، اور یہ اخلاقی کمال کس حسین اور جمیل صفت کی طرف پلٹتا ہے۔ وہ کون سی ایسی خصوصیت تھی امام کی، وہ کون سی ایسی کوالٹی تھی کہ جس نے امام کو اس موقع پر باقی عام لوگوں سے جدا رکھا۔ اور یقیناً اس طریقے سے سیرت پر عوام الناس میں موجود کتابوں میں بہت زیادہ کام نہیں ملتا۔ ہماری کوشش رہے گی کہ اس مختصر سے وقت میں، کہ جس کا کافی حصہ میں نے سیرت کے ان دونوں طریقوں کو بیان کرنے میں گزار دیا ہے، کوشش یہ رہے گی کہ باقی بچے ہوئے منٹس میں، باقی بچے ہوئے وقت میں سیرت امام حسن علیہ السلام کا کچھ تجزیہ اور سیرت کا فقط ایک پہلو تھوڑی سی گہرائی میں اپنے نوجوان دوستوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ توجہ کیجیے گا، ہمارا موضوع امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت، چوتھے معصوم اور دوسرے امام، مع الاسف کہ جن کی سیرت سے، جن کے دور میں پیش آنے والے حالات و واقعات سے ہماری قوم اس قدر آشنا اور آگاہ نہیں ہے جس قدر باقی ائمہ سے ہے۔ بہت ضروری ہے کہ امام حسن مجتبی کی سیرت کو پڑھا جائے، اور تجزیاتی طریقے سے پڑھا جائے، اس سیرت کا تجزیہ کیا جائے، تاکہ اس سیرت میں جو عقائدی پہلو ہیں وہ بھی کھل کر ہمارے سامنے آ سکیں، جو اخلاقی پہلو ہیں وہ بھی کھل کر ہمارے سامنے آ سکیں، جو سیاسی پہلو ہیں وہ بھی کھل کر ہمارے سامنے آ سکیں، اور کس دور میں، کس جو میں، کس ماحول، کن حالات میں امام زندگی بسر فرما رہے تھے، اور ان حالات میں امام کا زندگی بسر کرنے کا طریقہ اور مختلف موقعوں پر امام کے ریئیکشنز کیا تھے مختلف لوگوں کے ایکشنز کے مقابلے میں،
اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ اہم ہے۔ اس حوالے سے میں جس جنبے کی طرف، امام کی سیرت کے جس پورشن کی طرف، جس حصے کی طرف، جس پہلو کی طرف فوکس کرنا چاہوں گا، یہ ہے امام کے 2 القاب، امام حسن کے 2 القاب۔ پہلا لقب کہ امام کو کریم آل محمد کہا جاتا ہے یا کریم اہل البیت علیہم السلام کہا جاتا ہے۔ دوسرا لقب امام کو حلیم اہل بیت علیہم السلام کہا جاتا ہے۔ یقیناً آل محمد سب کے سب ہی کرام ہیں، سب کے سب کریم ابن کریم ہیں، سب کے سب ہی حلیم یعنی بردبار ہیں، لیکن اس کے باوجود امام حسن کو یہ لقب دیا گیا اور امام حسن اس لقب سے مشہور ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ تاریخ کے بہت سارے واقعات ان 2 القاب سے امام کے متصف ہو جانے کی وجہ بنے۔ میں دونوں القاب کے پس منظر میں ایک ایک واقعہ اور پھر ان دونوں واقعوں سے مجھے جس اہم ترین نتیجے تک اپنے نوجوان دوستوں کو پہنچانا ہے وہ نتیجہ آخر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلا لقب کہ امام کو کریم اہل بیت علیہم السلام کہا جاتا ہے۔ اہل بیت کے لفظ کے معنی سے یقیناً سب دوست واقف ہیں۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کی عطاؤں کی کوئی حد نہ ہو، جو کبھی کسی کو عطا کرتے ہوئے نہ جھجکے۔ یقیناً ذہنوں میں سوال اٹھنا چاہیے کہ لفظ سخی کے بھی کچھ اسی طرح کے معنی ہوتے ہیں کہ جو شخص بہت کثرت سے دوسروں کو عطا کیا کرتا ہو اسے سخی کہتے ہیں۔ تو پھر سخی اور کریم میں فرق کیا ہے؟ تو یہاں بعض لوگ فرق بیان کرتے ہیں کہ جو مانگ کر عطا کرے، جو مانگنے پر عطا کرے اور جتنی مقدار میں مانگا گیا ہو اتنی مقدار میں عطا کرے اسے سخی کہتے ہیں، جبکہ جو شخص مانگے بغیر عطا کرے یا جتنی مقدار میں مانگا گیا ہے اس سے بڑھ کر عطا کرے، جتنی سائل کی، سوال کرنے والے کی توقع اور امید تھی اس سے بڑھ کر عطا کرے، ایسے شخص کو کریم کہتے ہیں۔ آل محمد سب کے سب کریم ہیں، لیکن امام حسن علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اس صفت کرم کا، اس صفت جود و سخا کا اظہار کچھ زیادہ ہوا کیونکہ حالات کچھ زیادہ سازگار تھے۔ اس کی ایک مثال جو اپنے نوجوان دوستوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، حتمی نتیجے تک تو ہم آخر میں پہنچیں گے، لیکن خود یہ واقعہ جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ روایت، یہ بہت اہم ہے آج کل کے دور کے حالات کے مطابق۔ ہوا یہ کہ ایک شخص امام حسن مجتبیٰ کے دروازے پر آتا ہے، اور آیا بھی کیسے کہ ایک حاجت مند تھا، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، کوئی ضرورت ہے اسے، اس کی کوئی حاجت ہے کہ جو پوری نہیں ہو رہی۔ مدینے میں لوگوں سے سوال کرتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ مدینے میں سب سے زیادہ سخی شخص کون ہے؟ تو لوگوں نے امام حسن مجتبیٰ کے گھر کا، بیت الشرف کا پتہ اسے بتایا۔ دروازے پر دستک ہوئی، امام حسن مجتبیٰ باہر تشریف لاتے ہیں، ہاتھ میں ایک پوٹلی ہے کہ جس میں کچھ درہم و دینار ہیں، اور امام نے اس شخص کے حوالے کر دی۔ وہ شخص حیران ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا کہ اے حسن ابن علی علیہ السلام، ابھی تو میں نے سوال بھی نہیں کیا تھا، ابھی تو میں نے آپ کے سامنے حاجت بھی نہیں رکھی تھی۔ فرماتے ہیں اب امام نے، اب اس شخص نے یہ سوال بھی شعر کی صورت میں کیا تھا اور امام نے اسے جواب بھی شعر کی صورت میں دیا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے وہ اشعار عربی میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر رہا، لیکن امام نے جو جواب دیا وہ بہت اہم ہے۔ امام نے فرمایا کہ جب تم میرے سامنے اپنی حاجت بیان کر رہے ہوتے تو یقیناً تمہارے چہرے پر شرمندگی کے آثار آ جاتے، تمہیں شرمندگی کا احساس ہوتا، تمہیں اس شرمندگی کے احساس سے بچانے کے لیے میں نے تمہارے مانگنے سے پہلے تمہیں عطا کر دیا۔ یہ امام کا کرم کہ جو مانگے بغیر عطا کر رہے ہیں۔ اور یقیناً آج کل کے دور میں بھی کہ جب سوشل میڈیا کا دور ہے، کہ جب نمود و نمائش کا دور ہے، کہ جب دکھاوے کا دور ہے، ریاکاری کا دور ہے، تو اس دور میں بھی
امام حسن مجتبیٰ کی سیرت سے یہ سبق لینا بہت ضروری ہے میرے نوجوان دوست. کسی بھی فلاحی ادارے میں کام کر رہے ہوں، ماہ رمضان میں کسی جگہ افطار تقسیم کر رہے ہوں، ماہ محرم الحرام میں کہیں بھی جا کر سبیل میں یا عزاداری میں خدمت کر رہے ہوں، اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اپنی عطا کو، اپنی خدمت کو کہ جو ہم معاشرے کے لیے کر رہے ہیں، جو سوشل ورک کرتے ہیں، اسے ریاکاری سے محفوظ رکھا جائے، کیونکہ یہ ریاکاری انسان کے اعمال کو بے فائدہ بنا دیتی ہے. یہ ریاکاری انسان کے اعمال میں، اس کی نیکیوں میں اضافے کے بجائے اس کے گناہوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے. اور آج جب انسان دنیا میں کوئی کام کر کے یا کسی ضرورت مند کی کوئی ضرورت پوری کر کے جب سوشل میڈیا پر یہ اشتہار دیتا ہے، اسے مشہور کرتا ہے، تو یقیناً روایات آل محمد کا مضمون یہ ہے کہ روز قیامت ایسا شخص اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا اور دیکھے گا کہ اس کی نیکیاں کتنی کم ہیں، اور خدا سے سوال کرے گا، اے خدا میں نے فلاں جگہ پر وہ نیکی بھی تو کی تھی. تو آواز قدرت آئے گی کہ وہ نیکی کرتے وقت تیرے دل میں فلاں کا خیال تھا، لہٰذا اس سے جا کر اس نیکی کا اجر لے. پھر اسے یاد آئے گا، اے خدا میں نے فلاں جگہ پر وہ دوسرا نیک کام بھی کیا تھا. تو جواب آئے گا کہ اس نیک کام کو کرتے ہوئے تیرے ذہن میں فلاں انسان کا خیال تھا، جا کر اس سے اجر لے لے. اسی طرح وہ اپنے نیک اعمال گنواتا چلا جائے گا اور جواب قدرت آتا چلا جائے گا کہ وہ نیک کام جس شخص کی خاطر کیا تھا، جسے دکھانے کی خاطر کیا تھا، اس سے جا کر اپنا اجر لے. تو نے اگر وہ نیک کام مجھ اللہ کی خاطر کیے ہوتے، میرے لیے خلوص نیت کے ساتھ کیے ہوتے، تو یقیناً میں تیرے لیے ان کا بہترین اجر دیتا. تو پہلا نقطہ اور اہم ترین نتیجہ سیرت امام حسن مجتبیٰ سے کہ اگر کسی کو عطا کیا جا رہا ہے، کسی کی کوئی مدد کی جا رہی ہے، تو اولاً تو اسے شرمندگی سے بچایا جائے، اور ثانیاً اپنی نیت کو، اپنے کام کو ریاکاری سے بچایا جائے. خود جس کی مدد کی جا رہی ہے اس سے شکریہ کی توقع کرنا بھی، اگرچہ ادب اور اخلاق یہ ہے کہ جو شخص کسی سے مدد لے، جس کا کوئی کام آسان کرے، اس کا شکریہ ادا کرے، لیکن جو کام انجام دینے والا ہے، جو مدد کرنے والا ہے، اس کے لیے ادب اور اخلاق اور خلوص نیت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی مدد کر رہا ہو، جس کے کام آ رہا ہو، اس سے شکریہ تک کی توقع اس کے دل میں نہ ہو. یہ ہے عمل کہ جو خدا کی خاطر خالصتاً ہو. یہی وجہ ہے کہ آل محمد سورہ دہر کے مشہور واقعے میں کیا فرمایا تھا؟ جب تینوں کو روٹیاں دے دیں تو کیا فرمایا؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تم سے نہ جزا چاہتے ہیں، نہ کسی قسم کا شکریہ چاہتے ہیں. ہم تو سب کچھ اپنے خدا سے چاہتے ہیں، ہمیں تم سے کسی قسم کی توقع نہیں ہے. تو یہ پہلا نقطہ، پہلا واقعہ امام کی سیرت کے حوالے سے کریم آل محمد. دوسرا اہم واقعہ اور لقب حلیم اہل البیت. حلیم لفظ نکلا ہے حلم سے. حلم کہتے ہیں بردباری کو. بہت آسان الفاظ میں بات کو کوٹ کروں تو یعنی انسان کا مزاج ٹھنڈا ہو، یعنی بات بات پر طیش میں نہ آ جاتا ہو، ہر بات پر چیخنے چلانے نہ لگ جاتا ہو. اور زیادہ دقیق تعبیر پیش کروں تو وہ انسان حلیم کہلاتا ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی بھی ایکشن رونما ہو تو فوری طور پر بغیر سوچے سمجھے اس سے اس ایکشن کا ریئیکشن صادر نہ ہو جائے، بلکہ ٹھہرے، غور و فکر کرے، دیکھے کہ اس ایکشن کے لیے سب سے زیادہ مناسب ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے، اور پھر سوچنے اور سمجھنے کے بعد یہ ریئیکشن اس انسان سے صادر ہو. ایسے شخص کو کہتے ہیں بردبار، اور ایسے شخص کو کہتے ہیں حلیم، کہ جو نتائج کو سوچ کر پھر کوئی ریئیکشن دے، چاہے وہ کسی سوال کا جواب ہو یا چاہے وہ کسی بدتمیزی کا کے مقابلے میں خاموشی ہی کیوں نہ ہو، یا غصے اور غضب کا اظہار ہی کیوں نہ ہو. اب جب یہ لقب اور اس کا معنی واضح ہے تو امام حسن مجتبیٰ کی زندگی میں، حیات طیبہ میں کثرت سے وہ موقع درپیش آئے کہ جب امام کی اس صفت حلم کا اظہار ہوا. میں بہت مختصر کروں گا، وہ مشہور واقعہ آپ سب نے سن رکھا ہے. مجھے آپ کو ایک رزلٹ اور نتیجے تک پہنچانا ہے اس سیرت کے مختصر سے بیان سے، کہ ایک شامی مدینے میں آیا امام حسن مجتبیٰ اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ اپنے باغات سے یا کھیتوں سے تشریف لے جا رہے تھے. تو شامی نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جواب ملا یہ حسن ابن علی ہیں. شامی کہ جو بچپن سے ممبروں پر
امام علی علیہ السلام کے بارے میں برائی سنتا آیا تھا، جیسے ہی سنا کہ یہ علی ابن ابی طالب کے فرزند ہیں، فوراً سے امام حسن کے پاس گیا اور بد تہذیبی کرنے لگا، بد کلامی کرنے لگا، امام حسن کے بابا کے بارے میں مختلف قسم کی بری باتیں بیان کرنے لگا۔ لیکن امام حسن نے جیسے ہی اس شخص کی بات سنی، یقیناً شجاع ترین شخص ہیں اپنے وقت کے، اپنے دور کے، امام وقت ہیں، انسان کامل ہیں، یقیناً اصحاب کا مجمع بھی ہے، یقیناً اپنے شہر مدینہ منورہ میں ہے، جبکہ وہ دوسرا شخص کے جو برا بھلا کہہ رہا ہے وہ مسافر ہے، وہ غریب الوطن ہے، اس کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے مدینہ میں۔ امام چاہیں تو تمام بنی ہاشم کو جمع کر سکتے ہیں، اور بنی ہاشم کا ایک ایک فرد اپنی قوت اور شجاعت میں اپنی مثال آپ ہوتا ہے۔ اگر توجہ کیجیے گا، فقط مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اور ضروری ہے ائمہ طاہرین کی سیرت پر اس طرح سے غور کرنا۔ میرے نوجوان دوست، اگر ہماری زندگی میں کبھی ایسا واقعہ آ جاتا ہے، خدا نخواستہ، جب کوئی دوسرا شخص ہم سے بد کلامی کر لیتا ہے، معاشرے میں یہ بات بہت زیادہ آتی ہے، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کہ جب انسان نوجوان ہوتا ہے، اپنے اندر ایک خاص ہمت، طاقت، جوش اور اکڑ محسوس کر رہا ہوتا ہے، کوئی شخص ذرہ برابر اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات کر دے، ذرہ برابر کوئی ایسی بات کر دے جو اسے بری لگتی ہو، تو فوراً سے کیا ری ایکشن آتا ہے؟ فوراً سے انسان طیش میں آ جاتا ہے، فوراً سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ایک جو جملہ رائج ہے وہ کیا ہے کہ ہم کسی کا ادھار نہیں رکھتے، اور اس جملے کو کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس کیا جاتا ہے کہ جناب ہم تو فوراً ہی چکا دیتے ہیں، ہم نقد چکاتے ہیں، ہم کسی کا ادھار نہیں رکھتے۔ یعنی کیا؟ کوئی ہم سے ذرہ برابر کوئی ایسی بات کر دے جو میرے مزاج کو ناگوار گزرے تو میں فوراً ہی بڑھ چڑھ کر اسے لوٹا دیتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سود سمیت واپس کرتے ہیں، یقیناً میرے نوجوان دوستوں نے یہ ساری باتیں سن رکھی ہوں گی، دیکھے ہوں گے معاشرے میں، اپنے آس پاس ماحول میں ایسے واقعات۔ کیا یہ کمال ہے؟ کیا ائمہ طاہرین کی سیرت میں ہمیں یہ بات ملتی ہے؟ کیا امام حسن مجتبیٰ تمام تر صورتحال امام کی طرف ہونے کے باوجود کیا امام نے طیش میں آئے؟ یقین جانیے اگر امام اسے اس وقت قتل بھی کر دیتے، بلکہ خود نہ کرتے، اپنے اصحاب کو حکم کر دیتے، تو کوئی اس شامی کے بارے میں امام سے مدینے میں سوال کرنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ امام حسن مجتبیٰ ہیں، یہ حلیم آل محمد ہیں، یہ لوگوں کو ایکشنز پر ری ایکشن سکھانے کے لیے آئے ہیں، یہ لوگوں کو اعلیٰ ترین اخلاق پر پہنچانے آئے ہیں۔ امام نے جب اس شامی سے اپنے بابا کہ جو کائنات کا مشکل کشا ہے، کہ جو سید الاولیاء ہے، جب اس کے بارے میں برائی سنی، اگر کوئی ہمارے ماں باپ کے بارے میں کچھ کہہ دیتا ہے تو ہمارے غصے کا پارا کہاں پہنچ جاتا ہے؟ وہ امام حسن کے جو معصوم امام ہے، کہ جن کے بابا امام معصوم ہیں، کہ جن کے بابا نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی، ان کے بارے میں وہ شخص برائیاں کر رہا ہے، امام حسن خاموش رہ کر سن رہے ہیں۔ ذرا اس کا ایکشن دیکھیے اور امام کا نپا تلا ری ایکشن دیکھیے، اور اس بہترین سوچے سمجھے ری ایکشن کا نتیجہ بھی دیکھیے۔ جب وہ شخص بول بول کر خاموش ہو گیا، یقیناً اگر کسی کو جواب نہ دیا جائے تو کوئی دیوانہ ہی ہوتا ہے کہ جو بولتا چلا جائے۔ جب وہ شخص بول کر تھک ہار کر خاموش ہوا تو امام نے دھیمے لہجے میں، نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا اور فرمانے لگے، ان کنت مسافرا آویناک، اگر تم غریب الوطن ہو، مسافر ہو تو ہم تمہیں پناہ دیتے ہیں۔ ان کنت فقیرا اغنیناک، اگر تم ضرورت مند ہو تو ہم تمہیں بے نیاز کر دیں، تمہاری حاجت پوری کر دیں۔ ان کنت جائعا اطعمناک، اگر تم بھوکے ہو تو ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ ان کنت عطشانا ارویناک، اگر تم پیاسے ہو تو ہم تمہاری پیاس بجھا دیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں ایک وسیع گھر دیا ہے، مدینے میں اللہ نے ہمیں ایک وسیع گھر دیا ہے کہ جو مصیبت زدہ لوگوں کی پناہ گاہ ہے۔ میں نے بڑی آسانی سے پڑھ دیا اور آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا، ذرا غور کیجیے گا، توجہ کیجیے گا۔ وہ شخص کیا کر رہا ہے؟ امام کے والد محترم کو ان کے سامنے، اصحاب کے سامنے برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اصحاب مچل رہے ہیں کہ کسی طرح اس شخص کی زبان بند کی جائے، کسی طرح اسے اس کے انجام تک پہنچا دیا جائے، لیکن امام خود بھی خاموش رہ کر سن رہے ہیں، اصحاب کو بھی خاموش رہنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اور جب وہ ختم کر چکا تو وہ جو برائی کر رہا تھا،
امام اس کا جواب بھلائی سے دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے یہ کام کرنے کا سبب اور وجہ جانتے تھے کہ یہ غلط فہمی کا شکار ہے، جانتے تھے کہ یہ جاہل مرکب ہے. اگر یہ ہماری حقیقت سے آشنا ہوتا تو کبھی ایسی بات نہ کرتا. یہی وجہ ہے کہ جب امام نے اسے اس کی اتنی برائی کرنے کے باوجود، بدتمیزی کرنے کے باوجود یہ آفر کی، اور امام نے اسے بتایا کہ ہم تو تیری خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو کہاں ہمارے بابا کے بارے میں بری باتیں کر رہا ہے؟ وہ موضوع چھوڑ، پہلے یہ بتا کہ تجھے کوئی حاجت ہے تو ہم پوری کریں، تجھے کوئی ضرورت ہے تو ہم پوری کریں. تو جب اس نے امام کا اتنا ہی اس کی توقع کے بالکل برخلاف ری ایکشن دیکھا تو ایک دم ہی پگھل کر پانی ہو گیا. چاہے پگھل کر پانی ہو گیا کہیے، یا چاہے شرم سے پانی ہو گیا کہیے، بہرحال امام کے قدموں میں گر گیا. کہنے لگا میں نے تو آپ لوگوں کے بارے میں بالکل الگ باتیں سن رکھی ہیں، لیکن آپ نے خود جو عملاً مجھے دکھایا وہ تو بالکل ہی برعکس ہے. میں تو آپ لوگوں کے بارے میں بڑا ہی برا تاثر ذہن میں لیے بیٹھا تھا، لیکن آپ تو انتہائی بھلے ہیں، اس کے بالکل ہی برعکس ہیں جو میں نے سن رکھا تھا. امام نے اپنی تھوڑی سی حلم و بردباری سے، امام کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر کوئی ایک شخص امام کا پیروکار ہو یا نہ ہو، امام اس بات سے بے نیاز ہوتا ہے کہ اس کی رعایا میں، اس کے پیروکاروں میں کتنے افراد ہیں. لیکن چونکہ وہ مخلوق خدا کا درد رکھتا ہے، وہ انسانوں کا درد رکھتا ہے، امام لوگوں کی ہدایت پر مأمور ہوتا ہے، لہٰذا امام نے اپنے غیظ کو ضبط کر کے، یہی امام حسن ہے نا، جہاں دوسری جگہ موقع ملا، جہاں مناسبت تھی، وہاں اپنے بابا کی برائی کرنے والے ایک شخص کو، ایک مرد کو عورت میں تبدیل بھی کیا تھا. یقیناً نوجوان دوستوں نے روایت سن رکھی ہوگی. لیکن یہاں ماحول کا تقاضا تھا، یہاں سچویشن کا تقاضا تھا، امام نے اپنے غیظ کو قابو میں رکھا، بردباری کا، ٹھنڈے مزاج کا مظاہرہ کیا، جیسی ضرورت تھی ویسا عمل کیا. نتیجے میں ایک شدید دشمن شخص کو اپنے چاہنے والے میں تبدیل کر دیا، دوسری پارٹی کے شخص کو اپنے اخلاق کے ذریعے سے اپنی پارٹی میں شامل کر لیا. دو جملے کہ جس پر گفتگو تمام کروں گا. وہ امام کہ جو کریم آل محمد ہیں، کہ جو حلیم اہل بیت ہیں. ایک صفت جس کا بہت اظہار ہوا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، امام کا کرم. دوسری صفت کہ جس کا بہت زیادہ اظہار ہوا امام کی حیات طیبہ میں، امام کی بردباری، امام کا حلم، امام کا اپنے غصے پر کنٹرول. میرے نوجوان دوست کہ جو زندگی کے اس مرحلے میں آ چکے ہیں کہ اب رشید ہوتے جا رہے ہیں، اچھے اور برے کی تمیز اور فرق کرتے جا رہے ہیں، یقیناً اپنی زندگی کے اہداف اور گولز معین کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں. وہ نوجوان دوست کہ جنہیں خدا نے بے پناہ قوت اور ہمت سے نوازا ہوتا ہے، وہ نوجوان دوست کہ جو ہمیشہ کچھ کرنے کی امنگ رکھتے ہیں، کہ جو کچھ کر دکھانے کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کے لیے امام حسن مجتبیٰ کی سیرت سے یہ نقطہ، یہ سبق بہت زیادہ اہم ہے کہ اگر غور کیا جائے، امام کی یہ صفت حلم، بردباری، اور امام کی دوسری صفت کرم اور سخاوت، ان دونوں میں ایک عنصر اور ایک پوائنٹ کامن نظر آئے گا. ایک صفت، ایک کوالٹی کامن نظر آئے گی کہ جو پرسنل ڈیولپمنٹ سے تعلق رکھتی ہے اور بہت اہم ہے. ہر وہ نوجوان جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے، جو کچھ بننا چاہتا ہے، جس کا کوئی گول اور ہدف ہے، یاد رکھ لے کہ اس کوالٹی کے بغیر کہیں نہیں پہنچ سکتا. خواب تو دیکھ سکتا ہے لیکن وہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوں گے. وہ گولز تو بناتا رہے گا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے گولز بھی دھوئیں کی طرح اڑتے چلے جائیں گے، لیکن اپنے اہداف کو کبھی حاصل نہیں کر سکے گا اگر وہ کوالٹی نہ ہو کہ جو امام کی ان دونوں صفات اور ان دونوں واقعات سے ظاہر ہوتی ہے. وہ کوالٹی کیا ہے؟ وہ کوالٹی قوت ارادی کا مضبوط ہونا ہے. وہ کوالٹی آسان الفاظ میں انسان کے ول پاور کا مضبوط ہونا ہے. میرا آپ سے سوال ہے، آپ کہ جس کے پاس، جس کی ملکیت میں کچھ مال ہو، تجربہ کیجئے گا. کبھی کوئی فقیر مانگنے کے لیے آتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان اسراف کی حد تک عطا کرے، یقیناً ہر چیز میں لمٹ سے چلنا ہوتا ہے، لیکن فقط تجربہ کیجئے گا
آپ کے جو عام طور پر فقیر کو 10 روپے یا 50 روپے دیتے ہیں، کبھی کوئی فقیر آئے آپ سے مانگے اور آپ کی جیب میں فقط 500 کا بندہ نوٹ ہو، آپ کے پاس چینج نہ ہو، کیا آپ اپنے آپ کو آمادہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس فقیر کو وہ 500 روپے دے دیں؟ میں نہیں کہہ رہا کہ دینا ہے یا نہیں دینا، ہر شخص کی اپنی جو سوشل حیثیت ہوتی ہے، جو اس کی مالی حیثیت ہوتی ہے، اس کے مطابق احکام جاری ہوں گے۔ مثال کے طور پر کبھی تجربہ کیجئے گا، کبھی سوچئے گا، سوچنے کی حد تک تو یہ کام کافی آسان ہے، ذرا سوچئے گا کہ کیا میں اس فقیر کو 500 کا یہ بندہ نوٹ یا 1000 کا یہ نوٹ دے سکتا ہوں؟ اگر آواز آئے کہ ہاں دے سکتا ہوں، کیا مشکل ہے، یہ جیب سے نکالا اور دے دیا، کوئی افسوس نہیں ہوا، میرے نفس پر میری عقل غالب رہی، تو جان لیجئے گا کہ آپ کی ول پاور مضبوط ہے، آپ کی قوت ارادی مضبوط ہے۔ جہاں آپ کی عقل آپ کو کوئی کمال حاصل کرنا چاہے، جہاں آپ اپنی عقل کے ذریعے سے کوئی فیصلہ کریں اور اس فیصلے میں آپ کی اچھائی اور بہتری اور کمال ہو، تو آپ کا نفس لاکھ کوشش کے باوجود آپ کو اس اچھائی سے نہ روک سکے، یہ ہے قوت ارادی کا مضبوط ہونا، یہ ہے ول پاور کا مضبوط ہونا۔ اسی طرح جب بھی آپ کو غصہ آئے، اپنے آپ کو فوری ری ایکشن دینے سے روک لیجئے۔ میرے نوجوان دوست، خصوصاً نوجوانی کی عمر وہ ہوتی ہے کہ جب انسان بات بات پر طیش میں آتا ہے، بات بات پر، چاہے گھر کے اندر ہو، چھوٹے بڑے بھائی بہنوں کی بات ہو، ماں باپ کی بات ہو، یا باہر اپنے کلاس فیلوز، اپنے کولیگز کی بات ہو، بات بات پہ انسان طیش میں آتا ہے۔ ذرا جب بھی آپ کو کسی کی کوئی بات بہت بری لگے اور آپ کو ایک دم طیش اور غصہ آئے، ایک لمحے کے لیے فقط اپنے آپ کو روکیے گا اور فقط ایک خیال ذہن میں لائیے گا، یہ سوچئے گا کہ آیا اس وقت میں اپنے غصے کو قابو کر سکتا ہوں؟ کیا میں اس بات پر قادر ہوں کہ میں ایک لفظ بھی ادا نہ کروں؟ اور اگر یہاں تک پہنچ جائیں تو پھر سوچئے گا، کیا میں اس بات پر قادر ہوں کہ جس نے میرے ساتھ اتنی بدتمیزی کی ہے، میں مسکرا کر اسے اچھا جواب دے سکوں؟ کیا میں اس بات پر قادر ہوں؟ اگر کر سکتے ہوں تو کر کے دیکھیے گا۔ اگر آپ نے کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عقل آپ کے نفس پر جیت گئی، غالب رہی۔ آپ کا نفس آپ کو طیش دلا رہا تھا کہ اسے سبق سکھا دو، اسے بتاؤ کہ میں کون ہوں، میرے اندر کتنی طاقت ہے، لیکن عقل کہہ رہی تھی کہ یہ کام مناسب نہیں ہے، اپنی خواہش نفسانی کے مطابق عمل کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ کی عقل نے آپ کے نفس کو مات دے دی اور وہاں آپ اپنے غصے کو قابو کرنے بلکہ اس شخص کا برائی سے جواب اچھائی کے ذریعے دینے پر قادر رہے، آپ نے یہ کام کر لیا، جان لیجئے گا آپ کی قوت ارادی اور ول پاور مضبوط ہے۔ اور اگر دونوں مرحلوں میں، دونوں مثالوں میں آپ یہ کام نہ کر پائے تو جان لیجئے گا کہ آپ کی ول پاور کمزور ہے، آپ کا نفس ہمیشہ آپ کی عقل پر غالب آتا رہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ زندگی میں کچھ بھی کرنا چاہیں گے تو آپ کی قوت ارادی اتنی مضبوط اور طاقتور نہیں ہوگی کہ آپ کا ساتھ دے سکے، نتیجے میں آپ سستی کا، کاہلی کا، بہانے بازی کا، حالات کا، مشکلات کا، سختیوں کا شکار ہوتے چلے جائیں گے، اور ان تمام مشکلات سے اپنا راستہ بنا کر اپنے ہدف تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ انشاءاللہ کہ یہ اہم ترین نقطہ میرے نوجوان دوستوں کے لیے واضح ہوگا۔ خداوند کریم سے دعا کرتے ہیں عمومی طور پر ائمہ طاہرین معصومین علیہم السلام، اور خصوصی طور پر امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔